اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نوید عباس ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا جا رہا ہوں، ایک ایسی تحریک اور ایک ایسے مرد کی جس کا مقصد ہمیشہ پاکستان افواج اور عوام کے احسان کا بدلہ، اس کا دفاع کرنا اہم تھا، چاہے اس میں ان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ وہ ملا محمد عمر رحمہ اللہ علیہ اور تحریک طالبان افغانستان تھے۔ ملا محمد عمر افغانستان کی طالبان تحریک کے رہنما تھے۔ وہ 1996 عیسوی سے 2001 عیسوی تک افغانستان کے حکمران رہے۔ پھر امریکی اور نیٹو افواج نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 2015 میں ان کے مرنے کی تصدیق ہوئی۔ ملا محمد عمر 1960 عیسوی میں افغانستان کے جنوبی شہر قندھار کے ایک نواحی گاؤں لدھیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مولوی غلام نبی اور اس گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ان کا نسبی تعلق پختون کے قبیلہ غلزائی کی شاخ ہوتک سے تھا۔ آپ نے دینی مدرسوں سے تعلیم پائی۔ آپ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ایک اسلام پسند پشتون تھے۔ پہلے آپ روسی فوجیوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑتے رہے تھے۔ ایک مارکے میں آپ زخمی ہوئے تھے اور ان کا ایک آنکھ ختم ہو گئی تھی۔ ملا عمر ابھی 3 سال کے تھے کہ ان کے والد مولوی غلام نبی چل بسے۔ ان کے بڑے چچا مولوی غلام انور نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا اور اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی۔ انہوں نے مرحوم بھائی کی بیوہ سے نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح وہ ملا محمد عمر کے سوتیلے باپ بھی بن گئے تھے۔ ذاتی زندگی بحیثیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا اور منشیات کا خاتمہ کیا۔ یہ وہ کام ہیں جو ان کے علاوہ اور کوئی نہ کر سکا۔ یاد رہے کہ طالبان افغانستان کابل پر قبضے کے 1 سال بعد بامیان پر قبضہ کر پائے تھے۔ ملا عمر رحمہ اللہ علیہ نے بہت کم انٹرویو دیے۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ملا محمد عمر کی ذاتی اور افغانستان کی سیاست میں 1999 عیسوی کا سن کافی اہمیت رکھتا تھا۔ اسی برس ایک طرف تو افغانستان کے پڑوسی ملک ایران میں خمینی انقلاب آتا ہے اور مغربی ذرائع ابلاغ میں لفظ فنڈامنٹلزم یعنی قدامت پسندی پہلی دفعہ سنائی دیتا ہے۔ دوسری طرف روسی افواج افغانستان میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ پاکستان کے سہارے کمیونسٹ افواج کے خلاف افغانستان میں جنگجوؤں کی امداد کرتے ہیں۔ جنگجوؤں کو اس وقت مجاہدین کہا جانے لگا تھا۔ انہی میں 20 برس کا ایک نوجوان شامل تھا جس کا نام محمد عمر تھا۔ روس کی واپسی 1999 عیسوی میں روسی افواج کی افغانستان سے واپسی کے بعد ملا محمد عمر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں، جہاں وہ مدرسے سے تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مقامی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ بظاہر وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ روسی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں لاقانونیت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کل کے مجاہدین اب شر پسندی پر اتر آتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان کی من مانی ہے۔ کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو کہیں مسافروں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ افغانستان کی سڑکوں پر ظلم و ستم کرنے والوں نے چیک پوسٹ بنا کر رکھی ہیں۔ اصل میں عمر درس و تدریس اور ترغیب و تبلیغ میں گزر جاتی ہے اور تاریخ میں ان کا نام کبھی ثبت نہ ہو پاتا، مگر 1994 کے موسم خزاں میں ایک لرزہ خیز واقعے نے
ان کی زندگی اور افغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ انہیں اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے، ان کے سر منڈا دیے ہیں اور انہیں مردانہ لباس پہنا کر اپنے فوجی کیمپ لے گیا ہے، جہاں کئی بار ان کی عصمت دری کی گئی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر نے سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا اور جو 30 کے لگ بھگ تھے، ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ملا عمر ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا گیا، کمانڈر کو توپ کے دہانے سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی، چوکی پر قبضہ کر لیا۔ طالبہ کی یہ چھوٹی سی جماعت بعد میں طالبان کہلائی۔ کابل پر قبضہ۔ ملا محمد عمر کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ کی مدد سے طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی امارت قرار دے کر ملا محمد عمر کو امیر المومنین کے خطاب سے نوازا گیا۔ جلد ہی طالبان نے افغانستان کے 90% حصے پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان پر گزشتہ 22 برسوں میں سے 5 برس طالبان کا قبضہ رہا، تقریباً 7 برس لاقانونیت کی نظر تھی اور 10 برس روسی افواج قابض تھی۔ ملا محمد عمر مقامی کسانوں کی بولی بولتے تھے اور 5 فٹ 11 انچ لمبے تھے۔ کبھی بھی چشمہ لگاتے تھے۔ تفریح کے لیے اپنے دوست اسامہ بن لادن کے ساتھ مچھلی پکڑنے جاتے تھے۔ اطلاع کے مطابق ان کی 2 بیویاں اور 8 یا 9 بچے ہیں۔ ان کے گھر پر 1999 عیسوی میں بم سے ایک حملہ کیا گیا جس میں ان کا گھر تباہ ہو گیا اور ان کے 2 بھائی اور ان کی پہلی بیوی سے 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ افغانستان میں سوویت یونین جنگ کے دوران روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے کئی بار ملا عمر زخمی بھی ہوئے تھے، جس میں انہوں نے اپنی دائیں آنکھ بھی کھو دی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کومنٹ، شیئر ضرور کریں۔ والسلام، شکریہ۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گھر والوں کا خیال رکھیں۔